بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں بھائیوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا جو پارٹ ہے وہ پارٹ نمبر 6 آپ کے سامنے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آج جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یہ وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلی مرتبہ چھوڑی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سامری نے جو ہے ایک گائے کا مجسمہ بنایا، گائے کے بچڑے کا مجسمہ بنایا، اور اس کے اوپر کئی بنی اسرائیل نے جو ہے نا، بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے، اس میں سے ایک گروہ نے تو شرک کر لیا، ایک گروہ بالکل نیوٹرل رہا، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے ہارون علیہ السلام کی بات مانی اور ان کی اطاعت کری۔ شرک جنہوں نے کرا تھا ان کو قتل کی سزا دی گئی، انہی کے گھر کے لوگوں سے یا ان کے قریبی لوگوں سے ہی ان کو قتل کروایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرا تھا کہ بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 67 کے اندر آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ تم گائے کی قربانی کرو۔ تو گائے کی قربانی کرنے کے لیے جب کہا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، تو اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات کے لیے مذاق کیوں کروں گا، اللہ مجھے جاہلوں کی کسی بات کرنے سے بچائے۔ تو یہ بات واقعہ کیا تھا، یہ آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے بھی۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک تاریخ کے اندر آتا ہے، جو میں آپ کو سب کو ایک چیز اور بتا دوں کہ میں ہسٹری کا مطالعہ تو کر ہی رہا ہوں، ساتھ میں تفہیم القرآن اور تدبر القرآن۔ تفہیم القرآن تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے تدبر القرآن، امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے اس کی کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ نقل کیا ہے یہ امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی نقل کیا ہے، کچھ تاریخ میں سے بھی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل نے ایک شخص بنی اسرائیل کے جو ہے نا قتل ہوا، سردار بتایا گیا کہ تاریخ کے اندر ایک سردار جو ہے نا قتل ہو گیا، لیکن اس کا قاتل جو ہے نا وہ اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب بات یہ تھی کہ اس کی پہچان کری کیسے جائے۔ تب اس قاتل کو پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس گائے کو قربان کرو، اور گائے کو قربان کرو، اور گائے کو قربان کرنے کے بعد اس کے بعد قاتل کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ کیسے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو موسیٰ، گائے کو قربان کرنے سے قاتل کا کیسے پتہ لگے گا، قاتل تو وہ کیسے سامنے آ جائے، وہ تو گائے قربان رہی ہے، قاتل کیسے سامنے آ جائے گا، مطلب وہ الٹی سلٹی وہ باتیں کرا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، اس کے بعد انہوں نے پھر وہی اپنی تگڑم لڑانا شروع کری۔ مطلب نجات کی راہ تو ایک الگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بچنے کی راہ، تو وہ بچنے کی راہ کی طرف چلنے شروع ہو گئے، نجات کی راہ چھوڑی اور فرار کی راہ جو ہے نا وہ اختیار کری۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے قصے اسی طرح کے آپ کو ملیں گے تاریخ کے اندر، کئی دفعہ انسان کو ہنسی بھی آتی ہے اور کئی دفعہ انسان کو اپنی جو امت مسلمہ ہے اس کا ایک دم ایسا لگتا ہے جسے کہ ہم اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا بھی کچھ حال ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ درمیانی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہ زیادہ بڑی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو، درمیانی۔ پھر مجھے نہیں وضاحت کر کے بتائیں وہ گائے ہے ہو کیسی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رنگ کیسا ہو، تو ان کا رنگ جو ہے بھگوا کلر جو ہوتا ہے نا، اصل میں دیکھیں یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے، بھگوا کلر بتایا کہ بھگوا کلر ہو جو کہ سیفرون ہوتا ہے نا وہ کلر، یعنی چٹک رنگ پیلا کلر کہہ سکتے ہیں اس کو، کیسریا ٹائپ کلر یہ ہوتا ہے اس کو، اس کلر کی گائے ہو۔ پھر پوچھا نہیں ہمیں واضح کر کے بتائیں کس طرح کی گائے ہو۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ وہ گائے ایسی ہونا چاہیے جس سے تم کام نہ لیتے ہو، بالکل ایسی ہونا چاہیے جس سے بالکل بھی کام نہ، جس سے تم نے بہت پال پوس کے رکھ رہا ہو، اس سے کوئی حل نہیں جتواتے ہو، نہ اس سے کسی طرح کو کوئی محنت کرواتے ہو، پوری ڈیٹیل بتائی۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے مصیبت اور ہو گئی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال وہ بچنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں قربانی نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ گائے کی محبت جو تھی نا ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ سامری نے جو گائے کا بچڑا بنایا تھا تو وہ گائے کے بچڑے کی محبت تھی۔ تو ایک بت تو یہ توڑا گیا اس کو کر کے گائے کی قربانی دلوا کے کہ گائے تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ گائے کے ذریعے قاتل کا پتہ لگنا تھا، تو کچھ لوگ جو اس کے قاتل کے رشتے دار تھے وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہو یہ کام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے اگر یہ کام ہوا تو یہ واقعی قاتل پکڑا جائے گا۔ تو قاتل کے جو رشتے دار تھے، خود قاتل تھا، وہ چاہ نہیں رہا تھا یہ کام ہو۔ بہرحال وہ گائے کو جب قربان کرا گیا، پھر اللہ کا حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس کی لاش پر مارو، جو قتل ہوا ہے نا شخص یا بادشاہ جو بھی،
اس کے اوپر مارو وہ زندہ ہو جائے گا. وہ زندہ ہوا اور اس نے زندہ ہو کے نام بتا دیا کہ یہ میرا قاتل ہے, پھر وہ واپس مر گیا. ایسا نہیں وہ زندہ رہا, پھر اس نے نام بتانے کے بعد وہ واپس مر گیا, قاتل پکڑا گیا. تو یہ واقعہ تھا اصل میں وہ گائے کا جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 67 کے اندر, وہ یہ حکم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ میں, کیونکہ اب چاہ رہا ہوں کہ پارٹ ہمارے جو ہیں وہ چھوٹے ہوں, کیونکہ میں ڈیٹیل زیادہ بات کرتا ہوں تو لوگ ویڈیو کو جو ہے زیادہ توجہ سے نہیں سنتے. لیکن انشاءاللہ اب میں پارٹ 5 یا 6 منٹ کے پارٹ بنا رہا ہوں, تو آپ سب اس کو شیئر کریں بھی, ساتھ میں لائک بھی کریں, 2 لوگوں تک پہنچائیں. یہ ایک دین کی خدمت کا کام ہے. کچھ حضرات نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا بنی اسرائیل کی جگہ جو ہے نا آپ اسلام کی تاریخ بیان کریں. تو دیکھیں بھائی, سب اسلام کی ہی تاریخ ہے. اصل میں ہم نے یہ سوچا کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا. اصل میں اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا, اسلام کی تکمیل 1400 سال پہلے ہوئی. اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہی آ گیا تھا. تو یہ بات ہمیں دھیان رکھنی چاہیے. سب اسلامی تاریخ ہے, اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر امت مسلمہ کی تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے یہودی جو تھے ان کے تعلق سے بیان کرا کہ تم لوگ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو, قبر تمہارے اندر صرف سڑی گلی ہڈیاں موجود ہیں اور تم اوپر سے سفیدی پھری ہوئی بہت خوبصورت نظر آتے ہو. مطلب ایمان کی حالت تمہاری ہے, تمہارے اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں, تمہارا ایمان ختم ہو چکا, لیکن تم اوپر سے بہت اچھے نظر آ رہے ہو, وضع خطا تمہاری بہت اچھی ہے. تو اور دوسری جگہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اونٹوں کو چھانتے رہتے ہو اور مچھروں کو چھانتے رہتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو. یعنی مچھروں کو تو چھانتے ہیں کہ یہ والا معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ والا معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, مسواک اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے, اس سے بڑی ہوگی تو اس پر شیطان بیٹھ جائے گا, مسواک ایسی نہیں کرنی چاہیے نہیں تو بیماری ہو جائے گی, مسواک کو ایسے کر. یہ ہماری یہاں بھی تو حالت ہے, ہم مچھروں کو تو چھان رہے, اونٹ نکل جاتے ہیں. یہ کچھ حال بنی اسرائیل کا بھی تھا. تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں بنی اسرائیل کی خطاؤں کو پر چلنے سے بچائے, بنی اسرائیل کا سا طرز عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسی زندگی گزارنا اور اسی طرح کی اطاعت اور اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انہی طرح کا ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.